سابق وزیراعظم نواز شریف کے صاحبزادے حسن نواز برطانیہ میں ٹیکس ڈیفالٹر قرار۔ برطانوی ٹیکس اتھارٹی نے حسن نواز پر 5.2 ملین پاؤنڈز جرمانہ عائد کر دیا۔ رپورٹس کے مطابق حسن نواز نے 5 اپریل 2015 سے 6 اپریل 2016 تک 9.4 ملین پاؤنڈ کیس ادا نہیں کیا۔ حسن نواز کے خلاف برطانوی حکومت کی طرف سے کی گئی کارروائی کے بارے میں سرکاری ویب سائٹ پر تفصیلات شیئر کی گئی ہیں۔ دوسری جانب حسن نواز کے قانونی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ ریونیو کسٹم ڈپارٹمنٹ کے شائع شدہ اعداد و شمار پرانی کہانی ہے۔ حسن نواز نے کورٹ میں دیوالیہ پن خود ڈکلیئر کی تھی، اب کیس کے صرف اعداد و شمار سامنے آئے ہیں۔ معاملہ 10 سال پرانا ہے جب حسن نواز نے تمام ٹیکس جمع کرا دیے تھے۔ سپریم کورٹ میں خصوصی اینٹی کرپشن ہاٹ لائن قائم کر دی گئی ہے۔ اعلامیے کے مطابق آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ سے متعلقہ کسی کام کے سلسلے میں رشوت طلب کرنے پر شکایت درج کروائی جا سکتی ہے۔ اطلاع دینے والے کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ میں فوری انصاف کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ گزشتہ 5 ماہ میں 7,633 نئے مقدمات کا اندراج اور 11,779 مقدمات نمٹائے گئے۔ نئے ججز کے آنے کے بعد مقدمات کے فیصلوں میں مزید تیزی آئے گی۔ پاک افغان تورخم بارڈر پر تجارتی سرگرمیاں 25 دن بعد بحال۔ تورخم بارڈر پر فلیگ میٹنگ میں تجارت بحالی کا فیصلہ ہوا۔ 25 دن بندش کے بعد تجارت اور مریضوں کے لیے سرحد کو کھول دیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پیدل آمد و رفت 2 دن بعد بحال ہو جائے گی۔ خیبر پختونخوا کے تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم افغان طلباء کا ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کر دیا گیا۔ افغان طلباء کی تفصیلات معلوم کرنے کے لیے خصوصی فارم جاری کر دیے گئے۔ افغان طلباء کا ڈیٹا افغانستان واپسی کے لیے اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ فارم میں ضلع، اسکول اور دیگر بنیادی معلومات درج کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق خیبر پختونخوا کے نجی اور سرکاری تعلیمی اداروں میں بڑی تعداد میں افغان طلباء زیر تعلیم ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی تحریک انصاف پر کڑی تنقید۔ لاہور میں نیوز کانفرنس کے دوران کہا کہ دہشت گردی فوج یا کسی گروہ کے خلاف نہیں، ملک کے خلاف ہوتی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف اعلامیے پر صرف ایک جماعت کے دستخط نہیں، جب ملک پر کڑا وقت آیا یہ جماعت ملک کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی۔ کل کسی سیاسی جماعت کا پلیٹ فارم نہیں تھا، پاکستان کا پلیٹ فارم تھا۔ آپ نے دیکھا کہ تمام ملکی سیاسی جماعتیں، تمام سیاسی مخالفین اپنی مخالفت کو بھلا کر پارلیمنٹ میں، جو کہ عوام کی ترجمان پلیٹ فارم ہے، اس کے اوپر موجود تھے۔ تمام عسکری قیادت موجود تھی، تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز موجود تھیں، اور پارلیمنٹ کے اندر ایک زبان ہو کر دہشت گردی اور دہشت گردوں کے خلاف ایک اعلانیہ آیا۔ اس اعلانیے کے اوپر صرف ایک جماعت کے دستخط نہیں تھے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کسی سیاسی جماعت کا پلیٹ فارم نہیں تھا، یہ پاکستان کا پلیٹ فارم تھا، اور پاکستان کو ایک یونینمس آواز کی ضرورت تھی جس میں انہوں نے جان بوجھ کر انٹینشنلی آپٹ آؤٹ کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ سستے بازاروں میں چینی 130 روپے کلو دستیاب ہے۔ 1 ماہ تک چینی کا ایکس ملز ریٹ 159 روپے ہوگا۔ چینی کی ریٹیل پرائز 164 روپے فی کلو مقرر کی جائے گی۔ آئندہ سال کرشنگ سیزن 1 نومبر سے شروع ہوگا۔ کل دوبارہ یہ قیمت میں سپائک آیا اور یہ قریباً 178 179 بہت جگہ پہ ہمیں فیڈ بیک ملی، جو کہ آبویسلی ٹالریبل نہیں ہے کسی بھی صورت میں۔ پرائم منسٹر صاحب کے لیے یہ 180 اور پھر 200 کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ نہ سننے کو ملے۔ جو ایکس مل کی پرائس ہے وہ 154 to 159 ہوگی، اس کی جو پرائس ایکس مل ہے وہ 159 کیپ ہوگا۔ ریٹیل کی قیمت 164 سے اوپر نہیں ہونی چاہیے۔ جو 274 سستے بازار پورے پاکستان میں قائم کیے ہیں، جس پہ آپ آج بھی، وہ بھی ہماری رپورٹس ہے کہ واقعی وہاں 130 روپے کی چینی پر کلو آپ دے رہے ہیں، میں اس کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں حکومت کی طرف سے۔ اور جو عام دکانوں میں اور سٹورز میں جو مل رہی ہے وہ اب 178 179 نہیں ہونی چاہیے، وہ 164 ہونی چاہیے۔ اگلی دفعہ اس دفعہ ملے آپ نے، کافی لوگوں نے قریباً نومبر کے اینڈ میں جا کے شروع کی ہیں، کرشنگ جو سیزن شروع ہوا ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ غیر قانونی، غیر ملکی اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کے انخلا میں 12 دن باقی۔ حکومت پاکستان کی جانب سے 31 مارچ تک ملک چھوڑنے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ انخلا کے دوران
کسی سے بدسلوکی نہیں کی جائے گی۔ واپس جانے والوں کے لیے خوراک اور صحت کی سہولیات کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ مقررہ تاریخ گزر جانے کے بعد متعلقہ افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔